سنا جس کسی نے کلام محمد، ہوا جان و دل سے غلام محمد، ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو، بلند اس قدر ہے کلام محمد، ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو، بلند اس قدر ہے مقام محمد۔ یہ سر اور دل جھومتے ہیں خوشی سے، لبوں پہ جب آتا ہے نام محمد۔ اگر چاہتا ہے خدا تجھ سے خوش ہو، دلوں جاں سے کر پھر احترام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب میں آپ کے سامنے خطاب کے لیے دعوت پیش کرتا ہوں مذہبی عظیم سکالر فاضل مدینہ یونیورسٹی حضرت مولانا پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی آپ کے سامنے اسٹیج کی زینت بنتے ہیں۔ حضرت مولانا پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا میں رہ کے اپنے رب سے چار چیزیں مانگنی اور ان کے اوپر زندگی گزارنی، اور اللہ تعالی سے عہد وفا نبھاتے ہوئے اسی پہ جینا اور اسی پہ مرنا انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اپنے محدود وقت میں اختصار کے ساتھ ان چار چیزوں کی یاد دہانی کروانا مقصود ہے۔ دین 1400 سال پرانا ہے اور اس کا ہر سبق علماء نے، محدثین نے، فقہاء نے، اہل علم نے، خطباء نے، ادباء نے بیان کر رکھا ہے، اور اکثر دین ہم نے سنا ہوا ہے۔ یہ کانفرنسیں، یہ اجتماعات، یہ خطابات، یہ بیانات، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے باغ لگایا جا چکا ہو، اگایا جا چکا ہو، مگر ان کی آبیاری کے لیے نئے سرے سے ان کو پانی دینا، زمین کی گوڈی کرنا، صفائی ستھرائی کرنا، موسمی اثرات سے تغیر اور تبدل سے بچانے کے لیے حفاظتی اقدامات کرنا جیسے ایک باغ اور فصل کے لیے ضروری ہے، ایسے ہی اس امت کے لیے، اس کی اصل کے لیے اور اس کی نسل کے لیے یہ دعوت، یہ بیان بڑا اہم ہوتا ہے، اور اس میں شخصیت کو نہیں دیکھا جاتا، اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ بیان کیا کیا گیا ہے۔ بیان کرنے والے کو چھوٹا بڑا سمجھ کر کے بات کو لے لینا یا چھوڑ دینا نہیں۔ اگر بات کتاب و سنت کی گئی ہے تو کرنے والا چھوٹا بچہ بھی ہے، تو وہ بات شریعت کی ہے، اسے رد نہیں کیا جائے گا، لیا جائے گا۔ بات کرنے والا بہت بڑا ہو لیکن وہ حق پہ نہیں کر رہا، تو یاد رکھیے کہ حق بڑا ہے، اس کی بڑائی کی وجہ سے، رتبے یا عہدے کی وجہ سے اس کی بات ذاتی تو ہو سکتی ہے مگر شرعی نہیں۔ میں انشاءاللہ اپنے محدود وقت میں کوشش کرتا ہوں کہ سادگی کے ساتھ، اختصار کے ساتھ
اس سبق کی یاد دہانی ہو جائے اور اپنے ذہنوں کی آبیاری ہو جائے۔ اب آپ نے ہلنا نہیں ہے، ایسے اسٹل ہو کے، ٹھیک ہے؟ ہاں میرے جی پرندے اڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ جوش جذبہ دے، عزت احترام اور وقار سے نوازے، اور اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے نوازا ہے اللہ تیرا شکر ہے۔ حضرات، سب سے پہلی چیز، جتنا ہو سکے اللہ کا شکر ادا کریں، بار بار کریں، دن رات کریں، بے شمار مرتبہ کریں کہ اللہ نے آپ کو کلمہ اور ایمان نصیب کیا ہے، آپ کو کلمہ اور ایمان نصیب کیا ہے۔ میں دنیا کی نفری، دنیا کی تعداد 7 بر اعظم 249 ملکوں میں آبادی جب پڑھتا ہوں تو 7.5 ارب دنیا آباد ہے، 7.5 ارب، مگر یہ 7.5 ارب ان میں سے صرف 1.25 ارب لوگ ایسے ہیں کہ جن کو کلمے کی نعمت کا اظہار ملا ہے، زبان سے اقرار ملا ہے۔ 5.25 ارب لوگ محروم ہیں۔ سوچئے کتنی بڑی نعمت ہے اور آپ کتنے تھوڑے ہیں۔ اتنی بڑی نعمت، کامیابی کے لیے سب سے پہلے دنیا میں کوئی ڈگری لینی ہو، کوئی سرٹیفکیٹ لینا ہو، کوئی ڈپلومہ لینا ہو، ایڈمیشن اور داخلہ شرط ہے کہ نہیں؟ داخلہ لے لیا جائے تو کہیں نہ کہیں حاضر ہوتے، غیر حاضر ہوتے، گرتے، اٹھتے، بیٹھتے، پہنچتے، کرتے، فیل ہوتے، پاس ہوتے، بندہ کہیں نہ کہیں کنارے لگ ہی جاتا ہے۔ اور دور دراز سے آ کے بھی کسی انسٹیٹیوٹ میں، ادارے میں، اکیڈمی میں، کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی میں، کسی ٹریننگ سینٹر میں آ کے پڑھنے والا بچہ آخر کار کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔ گھر کالج کے سامنے ہو، اسکول کے سامنے ہو، یونیورسٹی کے اندر رہائش ہو، اگر داخلہ نہیں لیا، جتنا مرضی بڑا کاروبار ہو، والد کا پیشہ زبردست ہو، بلکہ خود پروفیسر ہو، نسلوں کی نسلیں پڑھی ہوئی ہوں، اگر بچے نے داخلہ ہی نہیں لیا تو کیا، کون دلائے گا اس کو یہ سارا کچھ؟ حضرات، اس لیے ضروری سمجھتا ہوں، یہ بات مثال سے کیوں سمجھا رہا ہوں کہ پتہ چلے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ رب نے جنت میں جانے کے لیے داخلہ رکھا ہے، یہ ایڈمیشن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر داخلہ نہ لیا جائے تو یاد رکھیے جنت کی امید رکھنی بھی بیکار ہے۔ اسی لیے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جنت اس کا نصیبہ بن گئی۔ تو کلمہ اللہ نے ہمیں نصیب کیا ہے، اور میری یہ گفتگو قطعاً مسلکی نہیں ہے، کیونکہ میرے مسلک کو رب نے بنایا ہی دین ہے۔ یہ کتاب و سنت پہ مبنی پوری آفاقی وسعتیں رکھتا ہے، اس کے اندر وہ تنگی نہیں ہے جو لوگوں نے بنا لی ہے۔ لہٰذا اسی وسعت کے ساتھ سمجھیے، جس نے بھی کلمہ پڑھا 2.25 ارب میں شریک ہو گیا، اس کا داخلہ جا چکا ہے، اس کا داخلہ جا چکا ہے۔ اس داخلے کے بعد، لینے کے بعد خوشی کا اظہار کیجئے، رب کا شکر کیجئے، کیونکہ یہ داخلہ 4 وجہ سے ضائع بھی ہو جاتا ہے۔ بھیجا ہوا داخلہ، پڑھا ہوا کلمہ، دی ہوئی انٹری، اللہ کی الوہیت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت پر یقین کے باوجود بھی، اور آپ کے اس کلمے کی پوری دنیا دشمن ہے۔ اس نعمت کے اوپر حاسدین بڑے پیدا ہیں، آپ کو مجھے ادراک نہیں۔ آپ کی یہ کانفرنس سال کے بعد ہوتی ہے یا 6 مہینوں کے بعد؟
سال بعد. اگر یہ کانفرنس سال کے بعد ہے تو تمہاری اس کانفرنس کے بعد تمہارا دشمن 360 دن لگاتار اس کانفرنس کے مقابلے میں روزانہ سینکڑوں کانفرنسیں کرتا ہے، اور تیرے میرے گھر کے نصاب میں، ٹی وی لاؤنج میں، گھر کرائے کا ہو، گھر ذاتی ہو، عالی شان کوٹھی ہو، بہترین ولا ہو، لاجواب بنگلہ ہو، دنیا کسی بھی حصے میں، صرف تمہارے جڑاں والا کے اندر روزانہ کی بنیاد پہ کبھی فلم، کبھی ڈرامہ، کبھی وہ سپورٹس، کبھی کارٹون، کبھی فیشن شوز کے نام پہ صرف اس کلمے کو غیر محسوس انداز میں توڑنے کے لیے اور اس نعمت کو تم سے چھیننے کے لیے لوگ کوشش کرتے ہیں، اور 24 گھنٹوں میں سے 1 سیکنڈ بھی ان کا نیٹ ورک بند نہیں ہوتا. اس لیے ان حاسدین کا مقابلہ کرنا ہے. پہلی چیز، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر آپ اور میرے ساتھ ماشاءاللہ استقبال کیجیے آپ کے معزز مہمان محترم. حضرت مولانا قاری سمیع اللہ سایہ صاحب، حضرت مولانا پروفیسر عبدالرزاق سایہ صاحب، مولانا پروفیسر ریاض سایہ صاحب، آفت یونیورسٹی. انہاں مینوں نہیں پتا جنہ انہوں پتا جی. اللہ تعالیٰ ظاہر ہے جی ہم اپنے رب کے. اب آپ کو کہا تھا اب آپ نے ہلنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، سدھے ہو کے بیٹھنا، ٹھیک ہے. بھائیوں میں بات کر رہا تھا اپنے دشمنوں کو پہچانو. میں جب 24 گھنٹے باہر دنیا کو دیکھتا ہوں اور اس نعمت کو دیکھتا ہوں تو شکر کی بھی انتہا، لیکن جب اس کلمے کے، نعمت کے، توحید کے دشمنوں کو، حاسدین کو دیکھتا ہوں، اور ہم کتنا کم پڑھتے ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، تو دکھ بھی ہوتا ہے. بھائیو سب سے پہلا آپ کا بڑا دشمن جو ہے اس کی کوشش ہے کہ آپ سے کلمہ چھن جائے. وہ ملحد ہے. میں تعارف کروانا چاہتا ہوں. ملحد الحاد سے ایک کنارے لگ کے بیٹھا ہے. اس کا پہلے دن سے موقف یہ ہے، اس کائنات میں کوئی اللہ، کوئی رحمان، کوئی رحیم، کوئی رب، کوئی غفور، کوئی کریم، کوئی عظیم، کوئی عزیز نہیں ہے. اتنا بڑا دشمن ہے اس کلمے کا. وہ کہتا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، اللہ ہے ہی نہیں. جب رب نہیں ہے تو ڈر کیسا؟ جب خالق نہیں تو پریشانی کیسی؟ جب مالک نہیں تو پرواہ کیسی؟ لہذا تمہیں کلمہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کلمہ پڑھنے کی. اور اس نے جو جال بچھایا ہے نا انٹرنیٹ کا، سوشل میڈیا کا، اس کا دعویٰ ہے کہ تمہارے مسلمانوں میں سے 70% لوگ میں نے ملحد بنا دیے ہیں. ہر 100 میں سے 70 بندہ. اچھا میں جب یہ بات سنتا ہوں تو میں ایگری نہیں کرتا، میں راضی نہیں ہوتا. میں نہیں مانتا کہ 70% ساڑھے چوں آپ میں سارے کلمہ پڑھنے والے ہیں نا. جو کلمہ پڑھنے والے ہیں محبت سے ایک دفعہ ہاتھ دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ گواہ ہے، بس ٹھیک ہے، کافی ہے. آپ میں سے، مجھ میں سے کوئی ملحد تو نہیں نا؟ کھل کے سن لے کہ ہم نہیں ہیں. مگر اس نے جو اپنا رجسٹر بنایا ہے جس میں وہ ہماری حاضری لگا رہا ہے، اس کا ماننا ہے کہ تیرے علماء میں، خطباء میں، واعظین میں، قراء میں، ائمہ مساجد میں، تیری عوام میں، تیرے مقتدیوں میں، سادہ لو مسلمانوں میں، پڑھے لکھوں میں، ان پڑھوں میں، تیرے اساتذہ اور معلمین میں 70% میرے ہیں اور میرے بن گئے. وہ تیرے نہیں ہیں، نہ وہ کلمے کے ہیں، نہ رب کے ہیں، نہ رسول کے ہیں. خیر، رات کو میری مجلس اپنوں میں ہوتی ہے. ظاہر ہے ان لوگوں میں جن کا قال اللہ و قال الرسول سے تعلق ہے.
اور دن کو ہماری بیٹھک مجلس سیٹنگ جو ہے وہ ہر طرح کے لوگوں سے ہوتی ہے، جن میں وہ بھی ہیں کہ جن کا موقف ہے انسان ہوتے ہوئے کہ جو کچھ بنائے خود بنائے۔ یہ ملحد کون ہے؟ کہتے ہیں کہ جو بنائے خود بنائے۔ کائنات میں یہ ٹبے، یہ ٹوئے، یہ صحرا، یہ دریا، یہ نہریں، یہ درخت، یہ حجر، یہ شجر، یہ زمین، یہ آسمان، سب خود بنائے۔ یہ ایک الگ پہلو ہے کہ ہم ان کے ساتھ بحث کیسے کرتے ہیں، کیسے اللہ کی دلیل کو، وحدانیت کو، کبریائی کو منواتے ہیں، وہ ایک الگ پہلو ہے کہ ہم اس سے جب یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی سنائیے مکان بنا لیا ہے، کہندہ جی نہیں، حالے نہ ایف ڈی اے والے نقشہ پاس کر رہے ہیں نا، جدھر نقشہ پاس ہوئے گا پھر میں پوچھتا ہوں نقشہ پاس ہو گیا ہے، کہندے نہیں جی ایک رکاوٹ ہے، ایک بندہ بھی چنی ہے، اس کو اپروچ کروا دی، بن گئی ہے جی بن گئی ہے، بھئی مکان شروع کیا ہے، نہیں جی اینٹیں بڑی مہنگی ہیں۔ کرتے کرتے اس ایک بندے کا مکان خود نہیں بنتا، اس کے لیے اینٹیں بھی چاہیے، مستری بھی چاہیے، مزدور بھی چاہیے، تغاری بھی چاہیے، سیمنٹ بھی چاہیے، مسالہ بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے۔ اس کے بنے ہوئے مکان کی وائرنگ خود نہیں ہو جاتی، اس کے لیے الیکٹریشن چاہیے، اور رب کا اتنا بڑا کائنات کا سسٹم کہتا ہے خود ہی ہو گیا۔ اس کو سمجھانے کا سامان ہو رہا ہے، لیکن میں اپنوں کو سمجھا رہا ہوں۔ میں نے پوچھا یہ 70% تیرے کیسے ہیں؟ مجھے کہنے لگا کہ جن کے پاس بھی تمہارے ہاں ٹچ موبائل ہے نا، جن کے پاس بھی، وہ تمہارے نہیں ہیں۔ میں نے کہا کملے موبائل کہاں، موضوع کیا، تیری بات کیا، میری کیا بات، کلمے کی، توحید کی، جنت کی، اللہ کی، کبریائی کی، وحدانیت کی ہے۔ یہ سارے قرآن پڑھنے والے، اسی موبائل میں فاتحہ پڑھنے والے، اسی موبائل میں سورہ بقرہ پڑھنے والے، اسی میں آل عمران پڑھنے والے، اسی میں سورۃ النساء پڑھنے والے، میں نے آخر تک سورۃ الناس تک گنوایا، یہ رحمان سے جڑے ہوئے لوگ، تو کہتا ہے میرے؟ کہنے لگا پھر وہی غصے والی گل ہی کی تھی نا۔ میں نے کہا نہیں، آپس میں بیٹھے بات کر۔ کہنے لگا پاجی یہ گل پوچھنا چاہنا، میرا موقف سمجھ آ گیا نا کہ اسی کہنے ہیں کوئی رب نہیں، جدو رب ہے ہی نہیں تو ڈر کا دا؟ تسی ڈراؤندے رہندے ہو قوم نو، اللہ ہے، اللہ ویندا ہے، اللہ پھڑے گا، اللہ سزا دے گا، اللہ جزا دے گا، اللہ یہ کرے گا، اللہ وہ کرے گا۔ آگے قبر ہے، قبرستان ہے، لوگ ہیں، فرشتے ہیں، مار دھاڑ ہے، قتل و غارت ہے، وہ معاشر ہے، معاشر کا میدان ہے، میزان ہے۔ تم کہتے ہو نا؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا یہ ایک تصور اور احساس ہے نا جس سے تم ڈرے رہتے ہو، لوگوں کو ڈرائے رکھتے ہو۔ میں نے کہا جی۔ کہنے لگا سنیے ایک جواب دیجئے، جب تمہارے پہلے بابے موبائل نہیں ہوتے تھے تو ان کی جیبوں میں سگریٹ ہوتی تھی، جو لوگ سگریٹ پیتے تھے وہ مسجد میں لاتے تھے؟ میں نے کہا جی لاتے تو تھے، لیکن کہ اندر رکھ دے کتھے سی؟ میں نے کہا جوتوں میں۔ یہ ہمارے بزرگوں کو پتہ ہے، جو بڑے ہیں وہ جانتے ہیں، یہاں تک اس کی بات ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ایسے ہی ہے۔ کہنے لگا ان کو کیوں سگریٹ کے ساتھ محبت تو ہوتی تھی، پیتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، سگریٹ کے کش بھی لگاتے تھے، لیکن اتنا تو تھا نا رب کا ڈر کہ یہ سگریٹ اس قابل نہیں ہے کہ اسے رب کے گھر کے اندر لے جایا جائے، کیونکہ اس میں دھواں ہے، اس میں بو ہے، اس میں سمیل ہے۔ جوتوں میں رکھا کہ نہیں؟ میں نے کہا جی۔ کہتے اللہ کا ڈر تھا تو رکھتے تھے۔ کہتے اب سوچئے تمہارے جس موبائل کا کنیکشن نیٹ سے ہے، تو اس میں قرآن کھول، سورہ الرحمن کھول یا سورۃ الکوثر کھول، تو سورۃ الناس کھول یا سورۃ الفلق کھول، تو سورۃ الفاتحہ یا سورۃ البقرہ کھول، کھولے گا قرآن کے ورق، اس کے اوپر جو گندگی، جو غلاظت گرتی ہے، آتی ہے، اسے تو روک نہیں سکتا۔ تو کسی مولوی کی، خطیب کی تقریر لگا، وہ بعد میں لگے گی، پہلے ہماری مشہوری آئے گی، پہلے ہماری گندگی آئے گی، دھڑا دھڑ گرے گی۔ اب خود بتا، آپ اپنی ماں کے پاس پلیٹ لے کے جائیں سالن لینے کے لیے، گھر میں ساگ پکا ہو یا دال پکی ہو، اور اس کو گندی نالی میں ایک دفعہ ٹوبہ دے کے باہر کٹ کے لے آ کے امی نو کہو دال پا دوں، دال پا دوں، میں کہا ڈوئیاں مارو، دال کتنے پا کے دینی انہیں؟
ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਣੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਜੰਨਤ ਲੈਣ ਟੁਰੇ ਹੋ ਤੇ ਖੈਰ ਲੈਣ ਟੁਰੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਕਦੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? ਕਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਸੋਹਣਿਆ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ डर भी नहीं रहा, या फिर उनका मिजाज ख़त्म हो गया है, महव हो गया है, मिटा दिया गया है। अल्लाह का इदराक, रब का तकवा होने का एहसास ये महसूस ही नहीं होता तुम्हें कि हम रब के घर में, रब के सामने आए हैं और इस कदर गंदगी के भरे आलात लेकर के जेब में आए हैं। ये हालत तुम्हारी आम मस्जिद की नहीं, तुम बैतुल्ला में भी ऐसे हो गए हो। सही कहा उसने, हाँ ये बात सही कही है, ये बात सही कही है। रब के होने का एहसास ख़त्म होता जा रहा है, इदराक ख़त्म हो जाता है, बड़ा महसूस होता है तेरा महसूस ना करना। इसलिए कोशिश करें कि दुश्मन को मौका ना दें, वो हमारा नाम अपने दफ्तर में, अपने रजिस्टर में चढ़ा के बैठा है कि इतने फीसद मेरे हो गए हैं। मैं जब कुफ्फार से मिलता हूँ, ईसाइयों के साथ बैठता हूँ, यहूदियों के साथ सिटिंग होती है, सिखों के साथ बैठना होता है, हिंदुओं के साथ मजलिस होती है, और जब कभी किसी कन्फ्यूशसिज्म वाले से, कभी जैनिज्म वाले, कभी किसी से, पता है उन लोगों का लबो लहजा क्या है? वो सीधे लफ्जों में कहते हैं भाजी साढ़े निशाने तो सिर्फ तुसी जे और कोई नहीं, अल कुफ्र मिल्लतुम वाहिदा। हालांकि कुफ़ार के जो इज़्म है ना 1000 से ज़्यादा हैं, मुसलमानों के फ़िरके रजिस्टर्ड तंजीमें 4200 के करीब हैं इस वक्त। जो हमारी रजिस्टर्ड तंजीमें हैं ना छोटे छोटे लेवल पे, उर्दू पे, ओवरऑल सारी दुनिया में 4200 के करीब है। कुफ़ार के हज़ारों इज़्म, हर इज़्म की अपनी बोली, अपना लबो लहजा, अपना तरीका, अपने अतवार, अपने अंदाज, मगर वो एक इकट्ठे हैं कि जिन्होंने कलमा पढ़ा है। हमने इनके कलमे को कलमा नहीं रहने देना। और याद रखिए, जब मैंने उनसे पूछा आपकी क्या राय है, कहते हैं जी जितने मुसलमान गरीब हैं ना वो तुम्हारे नहीं रहे। मैंने कहा वजह? कहते हैं हमने तुम्हारे ही मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनी है, वो कहा करते थे अल्लाहुम्मा इन्नी आऊदु बिका मिनल कुफ्र वल फ़क्र, अल्लाह ऐसी फ़कीरी ना देना जो मुझे कुफ्र में मुब्तला कर दे। ये तुम्हारे जितने गरीब लोग हैं, तबका है, इनसे हम एक दूध के डिब्बे के बदले में, एक रोटी, एक चपाती के बदले में, छोटी सी जॉब के बदले में, मामूली से काम के बदले में, एक नौकरी और एक छोकरी के बदले में, हम इनसे तौहीद और रिसालत छीन के इनके हाथ में 2 पर्चे थमा के चंद डॉलर दे के दूध के डिब्बे के इवज ये जल्लोज़ई कैंप तेरे मुल्क में लगे। हमने एक चपाती और एक रोते बच्चे को दूध देने की खातर माँ के हाथ में दूध का डिब्बा देके उससे यसू मसीह का जो है वो कलमा पढ़वाया, और तब तक हम उसे देते नहीं थे जब तक वो कलमा नहीं छोड़ देते थे। तू पता तो कर तेरे मुल्क में और दुनिया में हालत क्या है गरीबों की। तू कभी पहुंचा है उन तलक? हजरात, अगर आप और मैं सदका ये कर्जा हसना देते रहते, कारपोरेशंस ना आती, अगर हम सही मानों में ज़कात देते रहते, ये कुफ्फार के जाकर के मोहताज ना होते, शाम की जो हालत, कश्मीर की जो हालत, इराक की जो हालत, बर्मा की जो कैफियत, दुनिया भर के गरीबों की जो एक एक लुकमे और जान के लालों के बदले में, इस्तिकामत बड़ी चीज है बाबा, लेकिन पेट ऐसा है, भूख लगती है तो मां तड़पते हुए 2 बोल बोल के कि चले मेरे बच्चे को दूध तो मिले, दूध के डिब्बे, एक पाव डिब्बा भी नहीं होता, उसके इवज वो अगर अपनी दीन को बेच रही है तो कहीं तेरे मेरी जिम्मेदारी जरूर है। कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू पे तकरीरें करनी बड़ी आसान है, तहरीरें लिखनी बड़ी आसान है, खिताब को चमकाना बड़ा इजी है, और डट जाना, जम जाना, बल्ले बल्ले लल्ले लल्ले हला हला कर देना। लेकिन मैदान में, फील्ड के में उतर के दाएं बाएं देखना कि किसकी क्या कैफियत है। दुश्मन दिन रात पैकेज, जुए, बातें, ड्रामे, फिल्में, अपनी कहानियां, दास्तानें, इस्लाम को गिरा रहा, मदारिस को फिटकार रहा, मसाजिद को बदनाम कर रहा, उम्मत मुसलमा को गिरता, मरता, टूटता, कटता दिखा रहा। लेकिन तेरा मेरा रवैया कहाँ है कि अपने ईमान और कलमे की सलामती के लिए भी कोई किरदार खास नजर नहीं आता। दिन रात हमारी हालत, वो मोबाइल
جس کے فائدے بھی تھے نقصان بھی تھے، مگر جو گھڑی کھا گیا، جو ریڈیو کو کھا گیا، جو ٹیپ ریکارڈر کو کھا گیا، جو کیلکولیٹر کو کھا گیا، جو تیرے میرے وجود کے قرب و جوار میں ٹی وی کھا گیا، سی ڈی کھا گیا، سی ڈی پلیئر کو کھا گیا، اور لوگوں ڈی وی ڈی پلیئر کھا گیا، جو وی سی آر کو کھا گیا، جو دنیا جہان کی چیزوں کو کھا کے اسمارٹ بن گیا، یہ صرف یہی نہیں کھا گیا، یہ تیرا میرا کلمہ بھی کھا گیا، ایمان بھی کھا گیا، نماز بھی کھا گیا، روزہ بھی کھا گیا، حج بھی کھا گیا، زکوٰۃ بھی کھا گیا، وقت بھی کھا گیا، برکت بھی کھا گیا، راتوں کی نیند کھا گیا، فجر کا جاگنا کھا گیا، تہجد کے اوقات کھا گیا، والدین سے تعلق کھا گیا، اپنوں سے قریب رہنا کھا گیا۔ ایک دو کھانے بنتے تھے عید کے جن پہ ہم چلیں اکٹھے ہو جاتے تھے، ماں پکا کے، بہن پکا کے، اس نے پکایا ہے تو کھانے پہ پوری توجہ نہیں، موبائل پہ رابطے ہیں، پک کے سامنے آ گیا ہے، جو پاس بیٹھے ہیں کسی نے نظر بھر کے کھانا دیکھا بھی نہیں ہوتا، ڈال کے دے بڑی دور کی بات ہوتی ہے، جو قریب ہیں ان سے ہم ٹچ نہیں، جو ٹچ میں ہیں وہ پاس نہیں، اور وہاں تک اس کی تصویریں جا رہی ہوتی ہیں جنہوں نے شریک نہیں ہونا۔ حضرات یہ درگت اگر دنیا میں بنی ہے تو تیرا میرا دین کہاں کھڑا ہے؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان کی فکر کر، ملحد بھی پیچھے، کافر بھی پیچھے۔ تیسرا تیرا میرا بڑا دشمن، تیسرا بڑا دشمن، یہ وہ دو لوگ ہیں، ایک نے رب کو مانا ہی نہیں، ایک نے مانا ہے، کہتا ہے آسمان رب نے بنایا، زمین رب نے بچھائی، بارشیں وہ دیتا ہے، لیکن میں نے شکر میں نہیں مانتا۔ اسی لیے کفر کو شکر کے مد مقابل لایا گیا۔ تیسرے نمبر پہ وہ ہے کہ جس کو کلمہ تو نصیب ہوا، بھائیو تڑپ کے سنیے گا، میں نے اسی لیے کہا تھا میرا گفتگو اور میرا آج کا خطاب مسلکی نہیں ہے، درد بھرا انسانیت پہ مبنی۔ کلمہ پڑھنے والوں، 2.25 ارب لوگوں، فکر کرو، دو بڑے دشمن یہ اور تیسرا آیا، کہنے لگا ان کو کلمہ پڑھنے دو، کلمہ پڑھے رکھیں، حرج ہی کو نہیں، لیکن ان کو کلمے کے ساتھ شراکت کی عادت ڈال دو کہ یہ اللہ کو بھی مانے، ساتھ اوروں کو بھی لے کے بیٹھے، شراکت پہ مبنی۔ لا الہ الا اللہ بھی کہو، لات، منات، عزا، ہبل، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، نائلہ، 360، اور اپنے وجود کو بھی الہ بنا کے، معبود بنا کے، حاجت روا بنا کے، مشکل کشا بنا کے پیش کرو۔ رب کی مانی جائے، لفظوں کی حد تلک زبان کا اقرار چلتا ہے، اقرار کے دو بڑے دشمن۔ تیسرا اس نے کہا دل میں کلمہ نہیں اترے، دل سے اعتبار اور عمل سے اظہار کے اندر شراکت ڈال دو۔ لہٰذا اللہ بھی مشکل کشا، بندے بھی مشکل کشا، رب بھی دینے والا، بندے بھی دینے والے، اللہ بھی پالنے والا، بندے بھی پالنے والے، یہ سرکار، یہ دربار، یہ مزار، یہ دیوار، یہ دستار، یہ سب کچھ ملا کر کے دیا جائے، حالانکہ پتا تھا تیرے رب نے کہا تھا خالصتاً میرے لیے لے کے آئے گا تو قبول کروں گا، کسی کو ملا کے لائے گا تو منہ پہ مار دوں گا، تیری ساری نیکیاں برباد کر دوں گا، اور کوئی ویلیو نہیں پڑے گی، کوئی قیمت نہیں پڑے گی۔ لوگوں بڑے درد سے مٹ کے کہہ رہا ہوں، عاجزی سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اللہ کے لیے سوچئے، کہیں تمہارے کلمے میں، کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ سے امیدیں ختم کر کے، رب سے اعتبار ختم کر کے، دل کا رب پر یقین ہے یا نہیں ہے؟ اللہ دے یا نہیں دے، لیکن بابا جی دیتے ہیں۔ جس نے ماں کے پیٹ میں تجھے پال کے، تیرے باپ کے گھر میں تجھے بنا دیا ہے، وہ تیرے گھر میں تیری اولاد نہیں دے سکتا، پال نہیں سکتا، سنبھال نہیں سکتا۔ جس نے ماں کے پیٹ میں بنا کے، سنوار کے، اور یہ نوک پلک سوار کے، آنکھوں کے کٹ لگا کے، یہ ڈیلے ڈال کے، اور 32 کروڑ کیمرے تیرے وجود میں فٹ کر کے، تیرے وجود میں دل کا پمپ رکھ کے، 90,000 کلومیٹر لمبی شریانے وریدیں پھیلا کے، ان میں خون چلا کے، جس نے اتنے بندوبست کر دیے ہیں،
جس نے منہ کے کٹ کے بغیر تجھے پیٹ میں ناڑو میں روٹی پہنچائی ہے، رزق پہنچایا ہے، اس دنیا میں آ کے اس سے اتنا نہیں ہوگا کہ وہ تیری روٹی روزی، تیری اولاد، تیرے سلسلے چلا سکے؟ تو جو در در کے دھکے کھا رہا ہے، تیرے دشمن نے چال چلی ہے، کلمہ بھی رہے، رب کا نام بھی لے، لیکن در در پہ رسوا ہو، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی تیرے در، کبھی میرے در، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر۔ ہوا کیا ہے؟ غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ اس کو عاشق کا ٹائٹل دے دو، پھر عاشقی 1 سے 2 میں، 2 سے 3 میں چلی جائے، اور یہ محب، یہ چاہنے والا کبھی اس کا کبھی اس کا ہو جائے، یہاں سے بارش مانگے، وہاں سے اولاد مانگے، ادھر سے نوکری مانگے، ادھر سے عہدہ مانگے، لیکن ہے مسلمان، تیرے رب کو ایسے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں۔ ان اللہ لا یغفر، اللہ نے یہ آیت وہابیوں کے لیے نہیں اتاری، سنیوں کے لیے، شیعہ کے لیے، دیوبندی کے لیے، سول وردی، چشتی، قادری کے لیے، تیری میری تقسیم ہوگی، رب نے انسانوں کے لیے اتاری۔ اور جس نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھ کے اگر میرے ساتھ شرک کیا، ایک نے تو کفر کیا، مانا ہی نہیں، دوسرا ملحد ہے، اس نے مانا ہی نہیں۔ آیت ہے کن کے لیے؟ جس نے کلمہ پڑھا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ میرے بیت اللہ کا متولی ہو، حواری ہو، حاجیوں کی خدمت کرے، ستو پلائے، سریدے بنا کے کھلائے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھے، لیکن میرا شریک کسی بت کو بنائے، کسی ذات کو بنائے، کسی بابے کو بنائے، کسی بزرگ کو بنائے، کسی ولی کو بنائے، پیر فقیر کو بنائے، اعلیٰ سے اعلیٰ دستار کو بنائے، صاحب وقار کو، صاحب مزار کو بنائے، زندہ کو بنائے یا مر جانے والے کو بنائے، میں اسے بخشوں گا نہیں۔ زندگی میں توبہ کر لے گا تو ٹھیک، توبہ کیے بغیر مر گیا، جنت کا منہ نہیں دیکھے گا۔ اور حضرات، میں تڑپتا ہوں، درد لے کے دن رات گھومتا ہوں، اللہ میری قوم کو سمجھ دے دے، یہ فرقوں میں بٹ کے سمجھتی ہے، شرک کر کے اسے توحید سمجھتی ہے، اس سے بڑا دکھ کیا ہوگا؟ ایک بندہ پہلے ہی شوگر کا پیشنٹ ہے، اسے اس کا جو طبیب ہے، جو حکیم ہے، جو اس کا ڈاکٹر ہے، وہ اسے میٹھے کیپسول میں بند کر کے دے کہ یہ لے لے، یہ لے لے، اور بتائے نہیں۔ حضرات، یہ جتنی میٹھی میٹھی سنتیں یہ شرک کی طرف راغب کر رہی ہے نا، ادراک ہی نہیں ہے قوم کو۔ یہ ممبر و محراب پہ بیٹھ کر کے ملاوٹ شدہ شرکیہ چیزیں قوم کو دی جا رہی ہیں، اور یہ زہر اتارا جا رہا ہے، اور وہ بیچارے کیا جانے، وہ بیچارے کیا جانے کہ ان کے ساتھ ہاتھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے لیے ڈریے، ہمیں آپ سے کوئی مفاد نہیں ہے، دنیا کا کوئی لین دین نہیں ہے، قبریں اپنی اپنی، زندگی اپنی اپنی۔ اگر دین کی دعوت کامیابی کی ضمانت نہ ہوتی، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اللہ نے کسی جگہ نہیں کہا کہ تبلیغ 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 تبلیغ، اللہ نے کہا بلغ ما انزل الیک من ربک، جو منزل من اللہ ہے تبلیغ اس کی کر۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جو حق ہے دعوت اس کی دے، ہر بات اقوال زری لوگوں کی باتیں، آراء، خیالات، نظریات، افکار کی نہیں، جو من جانب اللہ آسمان سے اترا ہے وہ دے، اور وہ خالص توحید ہے، وہ پیغمبر کی سنت ہے۔ حضرات، پورے درد سے تڑپ کے سنیے، اگر آپ کو یہ میسر ہے تو بسم اللہ، کمی بیشی ہے تو فکر کریں۔ چوتھی چیز، آپ نے زبان سے اقرار بھی کر لیا، دل سے اعتبار بھی کر لیا، اگر تیرے میرے عمل میں اظہار وہ کتاب و سنت کے مطابق نہیں تو پوری دنیا تیرے پیچھے دشمن بن کے لگی ہوئی ہے۔ کلمہ پڑھنے دو، موحد رہنے دو، توحید پرست بھی بن جائے، لیکن اس کے ساتھ ایک گیم کرو کہ عملی اظہار جو ہے وہ من مرضی کا کرے، جیسے دل کرے نماز پڑھ لے، جیسے دل کرے حج کر لے، جیسے من میں آئے عمرہ کر لے، جیسے ہو۔ یاد رکھیے، یہ آپ اللہ کی توحید کا ایک پہلو کہ رب کا آرڈر نہیں چلا رہے، آپ مرضی کا، مولوی کا، خطیب کا، ادیب کا، امتی کا آرڈر لے کے اگر بیٹھ گئے ہیں تو آپ رگڑے گئے۔ اگر دل و جان سے نہیں مانا
زبان سے اقرار، دل سے اعتبار، عمل سے اظہار نہیں کرا، آپ کے پیچھے منافقت لگی ہے، ابلیس تلبیس کر کے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اور آپ اس کے دھوکے میں آ گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جس بندے میں 4 خصلتیں پائی جائیں پکا منافق ہے، اور منافق کی حالت کیا ہے؟ اس کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں، وہ کلمہ پڑھے، داڑھی لمبی ہو، پگڑی بہت بڑی ہو، چودھری اور سردار ہو، مدینے میں رہتا ہو، مدینے میں آنکھ کھولتا ہو، مدینے کی بستی میں سوتا ہو، میرے محبوب کی مسجد نبوی ساتھ مل کے بنوائی ہو اور اس کے چھپر سروں پہ اٹھائے ہوں، اس کے گارے میں وہ سر رکھتا ہو، میرے محبوب کے پیچھے جماعتوں میں نماز پڑھتا ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کے ساتھ رکوع کرتا ہو، سجدوں میں سجدے کرتا ہو، لوگوں جو نبی نے کیا ہے وہ کرتا ہو، روزے رکھتا ہو، حج عمرے کی بات کرتا ہو، جہاد میں ساتھ جاتا ہو، دل سے نہیں مانا، عملی اظہار قبول نہیں کرا، منافقت کرتا ہو، کلمہ ظاہر کا پڑھتا ہو، مر جائے میرے محبوب جنازہ پڑھائیں، مر جائے اس کے کفن کے لیے محبوب اپنا جبہ اتار کے دے دیں، مر جائے قبر میں محبوب اتاریں، مر جائے میرے محبوب اس کا اپنا لعاب اس کے منہ میں لگا دیں، اللہ کہے محبوب 70 مرتبہ جنازہ پڑھ دے، 70 مرتبہ اپنے جبے دے دے، 70 مرتبہ قبر میں اتار دے، 70 مرتبہ اس کے منہ میں لعاب لگا دے، میں اسے معاف نہیں کرنے والا، منافق ہو کے مرا ہے، دھوکے باز ہے، فراڈی ہے۔ اس نے اپنا نام عبداللہ رکھا تھا، توحید والا، اللہ کو سب سے پسندیدہ نام، اس کا جو بیٹا ہوا اس کا نام بھی عبداللہ رکھا۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پکا منافق ہے وہ۔ عبداللہ بن ابی تو ہمیں یاد رہا، اپنا رویہ یاد نہیں ہے، فرمایا جو بولے تو جھوٹ بولے، بولے تو ہم نے تو پکی بات کر لی ہے نا جی، کاروبار دے اولے ہوندے نے پا جی، کچھ گلاں اولے دیاں رکھنی ہیں، یہ جو اولا ہے نا یہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ باجی آئی ہے 5000 دا جے، لے ویرے تو 5 دا لایا، میں پچھلی دکان تو آئی ہاں او 3200 دا دین ڈیا سی، کڑی کول بیٹھی کہندی ماں آپ تو آئے پہلی اس دکان تے، چپ کر، اس نے بھی جھوٹ بولا، انہیں کہا اچھا باجی 3200 تو کہن تا ڈئی ہیں، اللہ دی قسم ہے نہیں تو میری خرید بھی نہیں ہے گی، اس نے قسم بھی اٹھا لیا، اس نے بھی جھوٹ بولا، اس نے بھی جھوٹ بولا، دینے والا بھی جھوٹا، لینے والا بھی جھوٹا، جملے بھی جھوٹے، بات بھی جھوٹی۔ فرمایا امانت رکھی جائے تو بد دیانتی کرے۔ امانت کیا تھی؟ دین کی امانت، دنیا کی امانت۔ دودھ رکھ کے بیٹھا ہے، پانی ملایا ہوا ہے، برف ڈالی ہوئی ہے، اور پیچھے لکھا ہوا ہے ملاوٹ، آگے لکھا ہوا ہے خالص دودھ 60 روپے کلو، پیچھے لکھا ہے من غشنا فلیس منا، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ ملاوٹ ثابت کرنے والے کو 2 لاکھ روپیہ انعام۔ اس کو علم ہے کہ ملاوٹ ہے، اس کو پتہ ہے کہ جھوٹ ہے، اس کو علم ہے کہ دھوکہ ہے، مگر پورے دھڑلے سے بیٹھا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ پڑا ہوا ہے لیکن ہے پکا منافق، ہے پکا منافق۔ امانت میں خیانت۔ امانت کیا تھی کہ لیٹر ہے تو لیٹر دے، میٹر ہے تو میٹر دے، مگر اس نے بولا میٹر، دیا گز، گز مار کے ٹیڑھا کیا ہوا، اور اوپر سے ناپ کرتے ہوئے ہاتھ کی صفائی، لکھا لیٹر ہے، لایا گڈوی ہے، گڈوی کو مار کے چپ ڈالے ہوئے ہیں کہ کچھ کم ہی پڑ جائے۔ حضرات اگر یہ امانت ہے تو اس کلمے کا پھر اعتبار نہیں ہے۔ فرمایا وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ اللہ سے وعدہ کیا تھا لا الہ الا اللہ، مر جاؤں گا، کٹ جاؤں گا، در تیرے سر تیرے در کے علاوہ نہیں رکھوں گا، مگر در در پہ گرا۔ وعدہ کیا تھا محمد الرسول اللہ، دین لوں گا تو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، سنت لوں گا تو ان کی طریقہ لوں، تو ان کا نام لوں، تو ان کا کام لوں، تو ان کا نماز روزہ حج زکات ان سے، مگر اس نے دھوکہ کیا ہے، نام نبی کا، غلام سبھی کا، دھوکہ کر دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ اور فرمایا لڑے تو گالی دے، پکا منافق۔ ماشاءاللہ عام آدمی کی تو بات چھوڑ دے، ممبر پہ چڑھ کے گالی،
قرآن ہاتھ میں پکڑ کے گالی، دوسرے فرقے کی ماں بہن کو گالی، اس کے علماء کو گالیاں، مخالف جتنا مرضی اچھا نیک تہجد گزار ہو، میری نظر میں بدکار برا اور گالی کا حقدار ٹھہرا۔ حضرات عوام بولے تو گالی دے، باپ بیٹے کو بولے تو گالی دے، ماں بیٹی سے بولے تو گالی دے، اولاد والدین سے بولے تو گالی دے، داماد سسرال کو گالی دے، سسرال داماد کو گالی دے، قوم قوم کو گالی دے، ڈاکٹر ڈاکٹر کو گالی دے، سیاستدان سیاستدان کو گالی دے، حکمران حکمران کو گالی دے، پارٹی پارٹی کو گالی دے، پھر پیچھے بچا کیا ہے؟ کہا ہے منافق جنت میں نہیں جائے گا، بھلے جتنا مرضی کلمہ پڑھاؤ۔ عبداللہ بن ابی اگر میرے نبی کے جنازہ پڑھانے کے باوجود، جبہ دینے کے باوجود، منہ میں لعاب لگانے کے باوجود جہنمی ہے اور اس کے کلمے کا اعتبار نہیں، تو تم اور میں بھی کلمے کا فکر کریں۔ اور اس کلمے کی دولت کی آخری نقصان دینے والی چیز وہ ہے من مرضی اور بدعت۔ دنیا کا واحد ایسا سودا ہے جس سے بندہ نکل ہی نہیں سکتا۔ میں نے دلدل سے ہرن پھنسے نکلتے دیکھے، انسان گرے نکلتے دیکھے، لیکن بدعت ایسا نام ہے کہ جس کے ساتھ حسین لگا کے، حسنہ لگا کے، جمیلہ لگا کے، حسینہ لگا کے، قوم نے میٹھی میٹھی سنتوں کے نام پہ بدعات کو اتنا جزو بدن بنایا ہے، ڈر لگنے لگ گیا اب تو۔ اور ایسا ڈر میں پہلے کبھی نہیں ڈرا تھا جتنا اس چیز پہ ڈر لگتا ہے۔ بھائیو کیوں ڈر لگتا ہے؟ میرے سے ایک غلطی ہوئی، ماں جی بالکل بے ہوش لڑکھڑا رہی ہیں اور ان کا وجود ان کا ساتھ نہیں دے رہا اور ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی۔ میں نے سمجھا کہ شاید شوگر لو ہو گئی ہے اور یہ بیچارے ہوش ہی نہیں کر رہے، ہمت ہی نہیں، تو میں نے جلدی جلدی، آخر محبت تھی، چاہت تھی، والدہ کی فکر تھی، تڑپ تھی، میں نے ان کو آم کاٹ کے کوشش کی کھا لیں، جوس دیا، انگور دیے، مختلف چیزیں جو جو میسر تھی دیں، فوری لے کے ڈاکٹر کے پاس بھاگا۔ ڈاکٹر نے کہا شوگر چیک کیتی ہے؟ میں کہ جی زہر ہے لو ہی لگ دی ہے، میرے کول جڑی مشین سی ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਫਿਗਰ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਕੀ ਸੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ? ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਐਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੁਛ? میں کہا جی ام جوس۔ کہندے جی یہ بس سمجھ لو کہ ٹپاتی جے گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتے جی وہ میٹر کہہ رہا تھا کہ شوگر اتنی ہائی ہے کہ میں پڑھ کے بتا ہی نہیں سکتا کتنی ہے، تو تسی تو پھر میٹھا۔ بھائی پہلے ہی قوم اتنی مری ہوئی ہے، اوپر سے بدعات میٹھے کے نام پہ، میٹھی سنتوں کے نام پہ۔ تمہیں علم نہیں کہ ہو کیا رہا ہے قوم کے ساتھ؟ ایک عمل تیرا زندگی میں پیغمبر کی سنت سے ہٹ جائے، وقت کا صحابی ہو، قافلے کا لشکر کا سالار و امیر ہو، عبداللہ ابن رواحہ ہو، نیت بڑی اچھی ہو، رضی اللہ تعالی عنہ ہو، سواری بڑی تیز ہو، پیغمبر نے جانے کا بولا ہو اور اس نے یہ فیصلہ کیا ہو پتہ نہیں بچنا ہے کہ نہیں بچنا، شہادت کی موت ملنی ہے، لوٹنا ہے کہ نہیں لوٹنا، کل جمعہ ہے، جمعہ پڑھ کے صبح کی بجائے آپ نے صبح صبح بولا ہے میں جمعہ پڑھ کے پیچھے سے سواری کو ایڑ لگاؤں گا، میں پہنچ جاؤں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ میں جب صحابی کو دیکھا، جو جملے بولے تھے آپ نے علماء سے سن رکھے ہیں، اس نے کوئی مرضی کی بات نہیں کی تھی، سوچ اچھی تھی کہ جمعہ پیغمبر کے پیچھے مسجد نبوی میں، مدینہ منورہ میں آقا کا دیدار پتہ نہیں آنا ہے کہ نہیں آنا، میں ان سے پہلے پہنچ جاؤں گا، سواری بڑی تیز ہے۔ آپ نے دیکھ کے جب پوچھا ساری وجہیں بتائی تھی کہ آقا یہ سوچ، یہ فکر، یہ میرا عذر، یہ میری دلیل ہے، آپ نے ایک بھی نہیں مانی۔ کہا عبداللہ جو میرے کہنے پہ صبح چلے گئے تھے نا، ساری زندگی بھی غزوے لڑتا رہے تو ان کے درجے اور مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ویلیو ہے تیرے پیغمبر کی سنت کی، لا الہ الا اللہ کے بعد۔ ایک اور صحابی، اور یہ ایک نہیں ہے، 3 صحابی اور تینوں ہستیوں کے نام لوں تو آپ حیران ہو جائیں۔ ان میں جناب عثمان ابن مظعون ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں جناب علی المرتضیٰ جیسی ہستی ہے،
انہوں نے سوچا کہ نبی رات دن میں جو کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں، راتوں میں جو ہے ذرا وہ کام بھی دیکھیں، پتہ کریں۔ پتہ کرنے کے لیے نکلے تو جو کام ملے تینوں نے تین بول بولے تھے۔ ایک نے کہا تھا آج کے بعد ہمیشہ قیام کروں گا، راتوں کو آرام نہیں۔ دوسرے نے بولا تھا سدا روزے رکھوں گا، کبھی افطار نہیں۔ تیسرے نے کہا تھا شادی کا چکر ہی ختم، میں نے خود کو دین کے لیے وقف کر دیا۔ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، آپ غصے میں آ گئے، آنکھیں سرخ ہو گئیں، فوری ممبر لگایا، جمعے کا انتظار بھی نہیں کیا، اگلی نماز کا انتظار بھی نہیں کیا، بلا کے بٹھا کے لفظ بولے ما بال اقوام یقولون کذا و کذا، میرے اس امتیوں کا کیا حال بنے گا جنہوں نے یہ باتیں بنائی ہیں۔ اور لوگوں سنو، میں قیام بھی کروں، میں آرام بھی کروں، میں روزے بھی رکھوں، میں چھوڑوں اور افطار بھی کروں، میں نے شادیاں بھی کر رکھی، میں نے گھر بھی بسا رکھے، میں رب کو بھی ٹائم دوں، میں گھر والوں کو بھی وقت دوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نیت جتنی مرضی اچھی ہو، صحابی سے بڑھ کے نیت اچھی ہوگی، ایمان جتنا مرضی مضبوط ہو، ان سے بڑھ کے توحید ہوگی؟ کسی کی نہیں تھی، مگر میرے محبوب نے کہہ دیا جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ میرا نہیں ہے، وہ بھلے ابو ذر کیوں نہیں، وہ بھلے علی حیدر کرار کیوں نہیں، وہ بھلے عثمان ابن مظعون کیوں نہیں، وہ میرا نہیں ہے۔ پھر وہ رجوع کیا تھا، توبہ کی تھی، لوٹے تھے تو میرے محبوب نے گلے لگایا۔ آپ اور میں کہاں کھڑے ہیں؟ اپنی مرضیاں، اپنی اندازے، اپنی چاہتیں، اپنے طور طریقے، ہم سے تو ایمان نہیں سنبھلا۔ عمل صالح کیا کرنا ہے؟ عمل صالح نہیں ہو پایا۔ اور عمل صالح صرف وہ ہوتا ہے جس میں توحید و سنت اور اس میں صلاحیت ہوتی ہے کہ پرواز کر کے اوپر جاتا ہے، کیونکہ عمل ایکسپورٹ کوالٹی کا ہوگا تو باہر جائے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں سروس کے کتنے جوتے بی پیر یہاں دھکے کھاتے ہیں، ایک سلائی ٹیڑھی ہوتی ہے، کمپیوٹر نکال کے باہر کرتا ہے، پاس ہی نہیں ہوتا۔ کتنی ایکسپورٹ کوالٹی کا کپڑا اور جین یہاں دھکے کھا رہا ہے، دھاگا پورا نہیں تھا، ایک دھاگا کم تھا، نکال دیا کمپیوٹر نے سارا تھان باہر، لاٹ کی لاٹ باہر نکال دی۔ تیرے رب نے بھی وہ عمل جس میں توحید نہیں، ریا ہے، دکھاوا ہے، نمود ہے، نمائش ہے، جس میں نفاق ہے، جس میں خالص ایمان نہیں وہ بھی فارغ، اور جس میں تیرے پیمبر کا طریقہ اور سنت نہیں وہ بھی فارغ۔ اور یہ کام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا ہے۔ مجھے ایمان سے بتائیے، سچے دل سے، استاذ ٹیچر طلبہ بیٹھے ہیں، ایک سوال ہو اس کا جواب آتا ہو 3.05 3.05، چلیں اس کو اور بڑھا دیں 3.95، 3.95۔ آپ کہیں یار یہ اشاریے والا چکر کیا، جاتے ہیں نا جب ہم ٹول پلازوں سے 42 روپے، 33 روپے، 47 روپے، تو 50 کاٹ لیتے ہیں کہ نہیں، باقی ان کی تھوں دئیے۔ آپ یقین کریں اگر کوئی محبت میں آ کے 3.95 کا جواب آگے 4 لکھ دے تو ٹیچر ہو کے اس کو نمبر دے گا؟ کراس کرے گا۔ 0.5 کا فرق ہے صرف، کراس کرے گا۔ اور لوگوں چابی ساری ایک جیسی ہو، ایک معمولی سے دندے کا فرق ہو، تالا نہیں کھولنے والی، سارا نمبر ملتا ہو، 0-333 مل رہا ہے، 0-300 پورا وہی ہے، پہلی 965 کی سیریل وہی ہے، اس کے بعد 4 میں سے 3 نمبر وہی ہیں، آخری نمبر وہ 0 تھا، آپ محبت میں آ کے اسے 1 کر دیں، ساری دنیا مل کے لگی رہے، جس کا نمبر ہے اس کو ڈائل نہیں ہوگا، باقی کہیں جا کے دھکے کھائے گا، لگے گا۔ رب نے تیری جنت کے نمبر رکھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جنت کا پاس ورڈ ہے، دھوکے میں مت رہنا۔ اور یہی سبق دے کے بات سمیٹ کے جانا چاہتا ہوں، مجھے بڑے بڑے لوگوں نے بولا، میرا ننیال بریلوی ہے تو کہنے لگے پت بے پیرا ہو گئے ہیں۔ میں کہا جی خیر ہے ماموں، فیصل آباد گیا بے پیرا کتھو ہو گیا، وہ نہیں تو جامع سلفی اٹور گئے، میں نے سن لی۔ ددیال دیوبندی تھے، کہنے لگا وہ بد مذہبہ ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا جی میں ایک دیندار
मदरसे में जाके किताब सुन्नत पढ़ रहा हूँ, बद मजहबे का क्या मामला हुआ। यार बेली शिया थे, वो कहने लगे वो बे इमामा हो गए हैं। सबकी सुनी, जब जाना छुट्टियों में, जब जाना एक ही बहस, वो जन्नत नहीं लभनी, असी अपने पीरां नाल जन्नत टुर जाना है, तुहाडा पीर ही कोई नहीं। वो असी अपने इमामां नाल जन्नत टुर जाना, तुहाडा इमाम ही कोई नहीं। और बद मजहबिया किधर टुर गए हैं। इसी वजह से 5 साल जामे सल्फिया में मैंने बरेलवियों की तरफ से, देवबंदियों की तरफ से, शिया की तरफ से जामे सल्फिया के तलबा और असातिज़ा के होते हुए उनसे मुबासे भी किए, मुनाजरे भी किए और टोटली उनके ख़िलाफ़ किए। अल्लाह जज़ा दे उस इदारे को, उनके असातिज़ा को, अहले इल्म को, शयूख़ुल हदीस को, मेरे असातिज़ा को, जिन्होंने माथे पे कभी तेवर नहीं डाला, दलील से बात की है, सारी बातें सुनी हैं। रब ने मौका दिया, मक्के पहुंचा, सुना था कि माओ जमजम लिमा शुरिब, जमजम जिस नीयत से पिया के जाए अल्लाह पूरा करता है। एक ही दुआ की थी, अल्लाह ये जमजम पी रहा हूं, इसके बदले में क़यामत के दिन महबूब के हाथों कौसर का जाम दे देना। पहले तो माशर में प्यास ना लगे, लगे तो महबूब का जाम ज़रूर मिले। जब मदीने पहुंचे, रौज़त मिन रियाज़िल जन्ना, लोगों ने बताया ये वो टुकड़ा है जिसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, माँ बैना बैती व मिंबरी रौज़त मिन रियाज़िल जन्ना, ये जन्नत का टुकड़ा है, बागीचा है, जमीन पे जन्नत है। 2 रकते पड़ी, बैठा, हाथ उठाए और अल्लाह से एक दुआ की, अल्लाह बद मजहबे का ताना सुन के आया हूं, बेपीरा होने का ताना लेके आया हूं, बे इमामा होने की जुगतें सुन के आया हूं। अल्लाह तूने वादे किए हैं कि महबूब वही बोलते हैं जो वही हो। तेरे महबूब ने कहा है ये जन्नत का टुकड़ा है, और तेरी वही ने बोला है कुरान में, जन्नत में जो मांगो वही मिलता है। अल्लाह उसी जन्नत में बैठ के कह रहा हूं कि जिस इमाम के हाथों तूने जन्नत खुलवानी है, मुझे उसके साथ मिला दे। मुझे जन्नत में जाना है, मुझे ये तो नहीं है, मुझे तो डिग्री लेनी होती है, यूनिवर्सिटी कोई भी हो, करते हो ना जी, PhD की डिग्री आ जाए, यूनिवर्सिटी की है, ठीक है, होनी चाहिए। आप यकीन करें वो दिन जाए, 5 साल मुसलसल दिन रात, शायद मैं 1.5 घंटा सोया हूं या 2 घंटे, मैंने दुनिया की 17 फिके खंगाली। रियाकारी नहीं, दिखावा नहीं, मैं अपना दर्द रखता हूं। 17 दुनिया में जो लाइव फिक हैं, काम कर रही हैं, चल रही हैं, फुकहा उलमा, जिनकी कुतुब, जिनकी लाइब्रेरियां, खंगाल मारी, उसूल फिक पढ़ी, इस्लामिक लॉ पढ़े, सियासत शरीया पढ़ा, क्या खंगालता रहा? सिर्फ एक चीज के जन्नत किस इमाम ने खुलवानी है, बस। जन्नत का पासवर्ड क्या है, जन्नत का लॉक क्या है? तो मुझे जो रिजल्ट मिला वो सुन लीजिए। अल्लाह का शुक्र है, तब से लेके आज तलक मैं उसी पे कायम हूँ, और अल्लाह से ज़िंदगी इसी पे मांगी है, मौत भी इसी पे मांगता हूँ। फ़िरक़ों के नाम आपने और मैंने रखे हैं, ये जंग में नहीं लड़ता। क्या पता चला, दुनिया में अल्लाह जन्नत 3 मौक़ों पे बड़ी खोलते हैं। एक रमज़ान में, हर रमज़ान में जन्नत खुलती है, पता है ना। दूसरा, किसी भी मसलक और फ़िरक़े का मोमिन वुज़ू करके अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, घर में, दुकान में, बस्ती में, शहर में, मस्जिद में पढ़ दे, अल्लाह उसी वक्त जन्नत के 8 दर खोल के कहते हैं, बंदेया तेरी देर है, तेरी देर है, साढ़े अलू देर कोई नहीं। ये असल में जुमला मुझे याद आया, जो लोग जनूबी पंजाब में रहते रहे हैं उन्हें पता होगा, ਜਦੋਂ शादी वादी होंदी सी ना, बिलखसूस बच्चे की सुन्नत, उन्होंने भी शादी कहते सी। खाना शाना बनाना, तैयार करना, कड़ावां च पाया होना, स्पीकर ते ऐलान होना, हजरात ज़रूरी ऐलान सुना है, रोटी तैयार है, तुहाडा इंतज़ार है, खाना तैयार है, आप अपने अपने बर्तन लाएं। उस दिनों में घर में खाना नहीं बनता था, क्योंकि खाना उधर से आना है, पैसे देने हैं, न्योंदरा देना है। खाना तैयार है, तुहाडा इंतजार है, रोटी तैयार है, तुहाडा इंतजार है, मार का टुर्रे आओ, जल्दी आओ। मुझे ऐलान याद आ गया, बंदे तेरी देर है, मेरी नहीं। औरत घर में 5 नमाजें पढ़े, रमजान के रोजे रखे, शौहर घर ना हो, वजूद की हिफाजत करे, घर आ जाए, सामने हो, ताबे फरमान बने, रब दुनिया में जन्नत के 8 दरवाजे खोल के कहते हैं,
او بندی تیری دیر ہے، ہماری طرف سے دیر کوئی نہیں، یہ جنت کھلی پڑی ہے. قیامت کے دن اللہ نے جنت لاک کر دینی ہے. یہاں ہے اصل پوائنٹ، ساری گفتگو کا نتیجہ اور خلاصہ. کلمہ پڑھنے والوں، خوش نصیب لوگوں، دشمنوں سے بچو، حاسدوں سے بچو، آپ کو بہلانے پھسلانے والوں سے بچو، سر پہ قرآن رکھ کے قسمیں اٹھا کے میٹھی میٹھی بدعات سنتوں کے نام پہ پیش کرنے والوں سے ذرا جاگ جائیے. وہ میں بھی ہوں تو تمہارا دشمن، وہ میں بھی کروں تو تمہارا دشمن. خالص دین اللہ للہ الدین الخالص کو ڈھونڈیے. قیامت کے دن اللہ نے جنت کو لاک کر کے جس ہستی سے جنت کھلوانی ہے نا، جنت کا پہلا پاس ورڈ ہے، پہلا لاک ہے فنگر پرنٹ. پہلے میں سوچا کرتا تھا یار یہ میں قوم کو کیسے سمجھاؤں گا، میں نے پڑھ تو لیا ہے، یہ فنگر پرنٹ کو کیسے مانیں گے. تب تک تو ابھی نادرا بھی اتنی ایکٹیو نہیں ہوئی تھی. جب میں مدینہ یونیورسٹی گیا نادرا بھی اتنی ایکٹیو نہیں تھی کہ 10 انگلیاں لگوا کے، دونوں انگوٹھے لگوا کے، یا اسی طرح وہ آپ کی سم کی جیسے تصدیق ہوتی تھی، وہ سیٹ اپ نہیں تھا. لیکن آج یہ بات سمجھانی آسان ہو گئی. جنت کا پہلا لاک فنگر پرنٹ پہ ہے. پوری دنیا ایک طرف، 1.25 لاکھ انبیاء ایک طرف، امت کے سارے فقہا، صلحاء، اتقیاء، اولیاء اللہ، پورے ائمہ ایک طرف. رب نے جنت کا پہلا جو فنگر پرنٹ رکھا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا رکھا ہے. کیسے؟ محبوب فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ مجھے لواء الحمد دیں گے اور میں جا کر کے جنت کے دروازے پہ اپنے ہاتھ سے دستک دوں گا. ہاتھ لگ گیا، پرنٹ ہو گئے، فنگر پرنٹ لگ گئے، لیکن ابھی بھی نہیں. اندر سے آواز آئے گی، من بالباب. ابھی پاس ورڈ اور بھی ہے، لاک اور بھی ہیں. وہ لاک آپ نے دیکھا ہے، فیس والا لاک ہے کہ نہیں؟ لطیفے تو آپ نے پڑھے ہیں، میں لطیفے نہیں، میں حقیقت سنا رہا ہوں کہ وہ ایک بی بی لگا بیٹھی، شادی پہ تھی، اس نے اپنا فیس لاک لگا لیا، بعد چکار آ کے نہ تو کہ کھولن لگی تو کھلے ہی نہیں. ٹھیک ہے، فیس لاک. دنیا میں کسی امام کا چہرہ نہیں جب تک محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سامنے جنت کے نہیں آئے گا دروازے کے. تیسرا لاک وائس آپریٹنگ سسٹم. ہیں چٹکیوں والے کے نہیں؟ ایسے کریں تو لاک کھل گیا، ہاتھ کا اشارہ، یا ایسے بھی. فنگر پرنٹ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، فیس لاک محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، اور اپنی زبان سے، اپنی آواز سے وائس بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، امام الانبیاء کی، اور پاس ورڈ بھی اس میں محمد. آپ خود بول کے کہیں گے انا محمد. نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ. حضرات، میں نے آپ کو اپنے مسلک کی دعوت نہیں دی. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جو حقیقت ہے آج مان لے یا کل مان لے، یا پھر قیامت کے دن دیکھ کے ماننا جب شاف معاشر میرے رب کے عرش کے پائے کے ساتھ سجدے میں ہوں گے، شفاعتیں ہوں گی، جنت کھلنے لگے گی. جب سے میں نے پاس ورڈ یہ پڑھا ہے کہ فنگر پرنٹ بھی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے، فیس لاک بھی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا، وائس لاک بھی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کی، اور جس نام سے پاس ورڈ لگا ہے وہ بھی انا محمد. انا محمد. ساری دنیا مل کے وہاں کھڑی ہو کے انا محمد بولتی رہے، وہ جنت نہیں کھلنے والی جب تک وہ پاس ورڈ خود محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لگائیں گے. حضرات، وہ دن جائے آج کا آئے. ہر امام کی عزت کی ہے، احترام کیا ہے، مگر نبوت کا درجہ، امامت کا درجہ، رسالت کا درجہ، پیشوائی کا درجہ، ابتدائی کا درجہ نہ کسی اور کو دل نے دیا ہے اور نہ دے پائے گا. عزت اپنی جگہ، ساری دنیا رتبوں میں بڑی ہو جائے، میرا باپ نہیں بن سکتی. ابا تو ایک ہی ہے نا.
کائنات کی ساری حسینائیں مل جائیں، میری ماں وہی ہے جس نے مجھے اپنے پیٹ میں رحم سے جنم دے کے نکالا ہے، میرا خالق وہی ہے، ساری دنیا بہت کچھ کرتی ہوگی لیکن وہ رب کا دیا بانٹ کے رب بن جائے؟ نہیں، وہ ایک اللہ ہے، وہی سب پہ اتری، مگر میرا امام پیشوا مقتدا اللہ نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا اور کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور فرمایا ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اس پیغمبر کی مانی اس نے خوبصورت زندگی اور اسوہ قدوہ لیا، اور جو وہ دیں وہ لے لو، یہ میرا آرڈر ہے۔ ومن یشاقق الرسول، اور جس نے اس امام کی پیروی چھوڑی، ویتبع غیر سبیل المومنین، سارے اصحاب اہل بیت رسول نے انہی کی مانی تھی، جس نے ان کا طریقہ چھوڑا نولیہ ما تولا، وہ جدھر بھاگے گا ہم بھاگنے دیں گے، جدھر دوڑے گا دوڑنے دیں گے، جہاں کاروان لے جانا چاہے گا جانے دیں گے، جس سے سنگت بنائے گا بنانے دیں گے، جس کے لڑ لگے گا لگنے دیں گے، جدھر بھاگنا چاہے گا بھاگ دوڑ، لیکن اس کے نتیجے میں وَنُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ہم اس کی زندگی کی گاڑی کا ایسا ٹائی راڈ کھولیں گے۔ ٹائی راڈ کھلا تھا ایک گاڑی کا فیصل آباد ملت ٹاؤن کے اسکول کا، 120 بچے کلر کہار کی پہاڑیوں میں گر کے مڑے تھے، یہ ایک ٹائی راڈ کھلا ہے، بریک فیل ہوئی ہے، نتیجہ دیکھا، اور یہ ایمان میں جس کی زندگی کا ٹائی راڈ کھل گیا، اللہ کہتے ہیں گرے گا تو جہنم میں گرے گا، انجام دیکھنے کے قابل نہیں ہوگا۔ لوگوں لگی لگائی کا قائل نہیں، لگی لپٹی کا قائل نہیں، لڑانے ڈرانے دھمکانے کے چکر میں نہیں، خالصتاً پیور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑیے۔ اللہ توحید کے لیے کافی، عقیدے اور ایمان کے لیے کافی، اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم علم عمل اور امامت کے لیے کافی۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔